سے یہ دعوت دی یا تو شخص کو پاکستان آنے سے روکا جائے یا پھر جمہور امت سے ہٹ کر جو اس نے مسئلے اور نظریات کھڑے ہوئے ہیں ان پر وہ میرے ساتھ مناظرہ کرے۔ بنوا مفتی منیب سے ویڈیو اپنے حق میں آ جا، میں تیرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ اشرف جلالی کی جیت میری جیت، میری جیت میرے فرقے کی جیت ہے، اس کی ہار میری ہار اور میری ہار میرے فرقے کی ہار۔ تو یہ جو اسے تکلیف زیادہ ہوئی ہے نا اشرف جلالی کو، ان سارے لوگوں کا علاج میرے پاس ہے۔ یہ بیچارے ممی ڈیڈی لوگ، ذاکر نائک کے باقی لوگ، مفتی مینک ہو گیا، نعمان علی خان ہو گیا، یہ بیچارے برگر کھانے والے لوگ، یہ چڑیلاں ایڈی بڑیاں بلاواں جے، ہاں انہاں سے بڑے لیول دی بلا چاہیے۔ ہاں وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم جو ہیں ان جنوں کے بھی پیو ہیں۔ اب مرزا سمجھتا تھا کہ قبلہ جلالی صاحب ایک مکمل طور پر مناظر ہیں اور ایک اچھے عالم ہیں، ایک بہترین عالم ہیں، تو اگر ان کے سامنے میں بیٹھا تو میں تو 5 منٹ بھی ٹک نہیں سکوں گا، میں بے نقاب ہو جاؤں گا، میری علمی کتابی فرقے کو وہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے۔ تو مرزا نے کہا اب ڈائریکٹ نہیں بولنا ہے، بولنا ہے منیب الرحمان صاحب سے ویڈیو بناؤ۔ مرزا تو ڈرپوک ہے، تو بزدل اعظم ہے، منافقت کرتا ہے، سعد حسین رضوی زیدہ مجدہ کی باری آئی تو تو نے کہا بغیر ویڈیو کے آ جائیں، چونکہ اب میں ایک سٹیپ نیچے آ چکا ہوں۔ تو مرزا جلالی صاحب کے لحاظ سے بھی ایک سٹیپ نیچے آ جا، منیب الرحمان صاحب کو مت پکار، بلا اشرف آصف جلالی زیدہ مجدہ کو، واللہ تیرے کو 5 منٹ میں اگر بے نقاب نہ کیا، تیری علمی کتابی فرقے کو ہمیشہ کے لیے دفن نہ کیا تو بولنا۔ اور پھر قبلہ اشرف آصف جلالی زیدہ مجدہ تو بہت بڑی قدآور شخصیت ہیں، بہت علم رکھنے والی شخصیت ہیں۔ ہم کہتے ہیں تو کسی اور مفتی کے سامنے ہی بیٹھ جا، ان کے شاگردوں کے سامنے ہی بیٹھ جا، یا جو تجھے مسلسل تجھ پر وار کر رہے ہیں اور تیری دھم کاٹ رہے ہیں، تیری جو ہے گندے عقیدوں کا قلع کما کر رہے ہیں، ان کا نام مفتی راشد محمود رضوی ہے اور قبلہ مفتی مشاہد حسین شاہ کاظمی ہیں۔ اگر تجھ میں ہمت ہے تو ان کے سامنے بیٹھ جا۔ لیکن ناظرین کرام، سورج مغرب سے تو طلوع ہو سکتا ہے، قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن مرزا کسی عالم کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ مفتی راشد محمود رضوی زیدہ مجدہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ مناظر اسلام سید مشاہد حسین کاظمی صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ جلالی صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس میں جرت نہیں ہے، اس میں بہادری نہیں ہے۔ اگر دنیا میں بغیرتی کا، بزدلی کا کوئی نوبل انعام ملتا تو وہ مرزا جیلمی کو ملتا۔ تو مرزا جیلمی میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے سامنے بیٹھنے والے اس کے مقلدین، اس کے کوٹھے میں، اس کے اکیڈمی میں آنے والے اس کے اندھے مقلد، اس کے اسٹوڈنٹس، ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مرزا کے سامنے کھڑے ہو کر زبانی طور پر کوئی سوال کر سکیں، مرزا کے آمنے سامنے ہو کر کوئی بات پوچھ سکیں، کوئی سوال کر سکیں، کوئی اعتراض کر سکیں، کوئی دلیل دے سکیں۔ مرزا کے سامنے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی اجازت نہیں ہے۔ بولتے ہیں بس پرچیوں میں لکھے ہوئے آپ کے سوالات آ گئے ہیں، پرچیوں میں لکھ کر دیا کریں۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں کسی بندے کا جو ہے کھل کر سامنا کر سکوں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے سامنے بیٹھ کر بات کر سکوں۔ مرزا کہتا ہے کہ مجھ میں وہ جرت نہیں ہے۔ تبھی تو یہ اپنے ماننے والوں کو، وہ لا علم اور وہ جاہل اس کے شاگرد جو اس کی ہر بات کو قرآن و سنت سمجھتے ہیں، اس کے ہر فاسد عقیدے کو قرآن و سنت کا عقیدہ سمجھتے ہیں، ان کے سامنے مرزا نہیں بول سکتا، ان کے سامنے مرزا فیس ٹو فیس جواب نہیں دے سکتا۔ تو مرزا مان لے کہ تو بزدل اعظم ہے، قیامت آ سکتی ہے، تو کسی مفتی، کسی مناظر اہل سنت کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا۔ اب قبلہ سعد حسین رضوی زیدہ مجدہ کی باری تھی تو کہا بغیر منیب الرحمان صاحب کے ویڈیو کے آپ آ جائیں، کیونکہ پتا تھا کہ انہوں نے مجھے بلایا ہے۔ کہا مردوں کا پتہ میدان میں لگتا ہے، مجھے بلایا ہے تو کوٹھے سے باہر تو جا رہا نہیں ہوں، لہٰذا کہ تم بغیر ویڈیو کے ہی آ جائیں۔ اور جلالی صاحب چونکہ اس کے کوٹھے میں، اس کے کمرے میں آنے کے لیے تیار ہیں، تو اب اگر کہا بولوں ڈائریکٹ آ جائیں تو پھر تو میری موت ہو جائے گی، علمی طور پر میری قبر جو ہے کھود لی جائے گی، مجھے ہمیشہ کے لیے دفن کر لیا جائے گا، تو لہٰذا نہیں، آپ آ جائیں، منیب الرحمان صاحب سے ویڈیو بنوا کر لائیں۔ تو مرزا اپنی اوقات میں رہے، اپنی اوقات سے باہر مت آ، اپنی حیثیت میں رہے۔ تو ہمارے کسی ایک عالم کا سامنا نہیں کر سکتا تو پھر یہ اپنی عوام کو بیوقوف بنانا چھوڑ دے۔ اور اس کی عوام سے بھی، اس کے ماننے والوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ مرزا سے پوچھیں کہ سعد حسین رضوی زیدہ مجدہ کی باری آئی تو مرزا منیب الرحمان صاحب سے جو مطالبہ کر رہا تھا کہ ان سے ویڈیو بنوائی جائے یا وہ خود آئیں، اس مطالبے سے دستبردار ہو گیا۔ تو جب جلالی صاحب کی باری آئی تو اس نے پھر اپنا وہ مطالبہ کیوں پیش کیا، تھوک کے اس نے کیوں چاٹا، ہمیں بتائیں تو یقیناً مرزا بتائے یا نہ بتائے،
جو آنکھ والے ہیں، تھوڑی سی عقل رکھنے والے ہیں، ان کے سامنے یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ مرزا ڈرپوک ہے، مرزا بزدل اعظم ہے، مرزا کسی عالم، کسی مناظر اہل سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے پتہ ہے اگر میں نے مقابلہ کیا تو میرا اتنے سالوں سے کھڑا کیا ہوا وہ باطل عقیدہ، وہ باطل دین، وہ باطل فرقہ، وہ علمی کتابی فرقہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا، میری دکان بند ہو جائے گی۔ مرزا فرقوں کی دکانیں بند نہیں ہوں گی، مرزا دکان تیری بند ہو جائے گی اگر تو کسی عالم کے سامنے بیٹھے گا۔ جن کی دکانیں نہیں ہوتی وہ سینہ چوڑا کر کے تیرا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور جن کی دکانیں بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے وہ تیری طرح کمرے میں گھس کر چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کمرے میں جو ہے چیخیں مارتے ہیں اور کمرے میں چیخو پکار کر کے اپنے سادہ لو عوام کو، اپنے اندھے مقلدین کو خوش کرتے ہیں۔ لہذا اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔